أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسان کی زندگی کو بڑا ہی قیمتی بنایا ہے، اور اس نے اپنی رحمت اور اپنی برکت سے نوازنے کے لیے پھر اس انسان کو مختلف موقع عطا فرمائے ہیں۔ کیونکہ پہلی امتوں میں جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ بھی لمبی ہوا کرتی تھی، طویل ہوا کرتی تھی، اور وہ جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بھی کم ہیں، اور اسی طرح ان کا کیا ہے؟ صحت بھی، قوت بھی پہلی امتوں سے کیا ہے؟ کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ علیہ السلام کے طفیل، اس امت کو خاص انعامات اور اعزاز سے نوازنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے مواقع اس امت کو دیے۔ کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں کہ جی تھوڑی سی عبادت کرو 1000 سال عبادت کرنے کے برابر، کبھی شب برات کے موقع پر، اور کبھی معراج کے موقع پر، اور دیگر ایسے مواقع چھوٹے موٹے اللہ رب العزت اس امت کو فراہم کرتے رہتے ہیں کہ امت اپنے گناہوں سے بخشش کروا کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ، بہت ہی کم وقت میں قریب ہو جاتی ہے۔ جو عمل پہلے امتیں ہزاروں سال کر اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کرتی تھی، یہ امت چند لمحے وہ عمل کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتی۔ تو انہی مواقع میں سے ایک موقع کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے کہ اس کی اللہ رب العزت نے بہت فضیلت رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو، یعنی اس مہینے کی چاند کی تاریخوں کو دیکھنے کا اور ان کو شمار کرنے کا، ان کو یاد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک، اس میں رمضان کی اہمیت بھی آ گئی۔ یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو کیا ہوگا؟ رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی مہینے کی چاند کی تاریخ کا اتنا خیال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس مہینے کی فضیلتیں بہت ہیں۔ فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بستر پر موجود نہیں ہے۔ تو میں پریشان ہوئی اور آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ تو میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو سمجھتی ہے اللہ اور اس کے رسول تجھ پر کوئی ظلم کریں گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ قبیلہ کلب اس وقت ایک مشہور قبیلہ تھا، اور اس کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کا نام کیوں لیا؟ اس قبیلے کا نام صرف اس وجہ سے لیا کہ وہ لوگ بکریاں بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کلب کا نام لینا ایک کثرت کی تعداد کو بیان کرنا مقصد تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ 20,000 اگر بکریاں تو 20,000 گناہ گار، بلکہ کثرت بیان کرنا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں گناہوں کے گناہ گاروں کے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بخشش فرماتے ہیں اس 15ویں شب کو۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ نیک عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں اور تم تھک جاؤ گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبیوں کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت موجود تھی، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ قید فرما کر کہ جی اتنی طاقت ہو اتنا ہی عمل کرو، کیونکہ فرما دیا کہ ایک جو کمزور ہے، صحت سے کمزور ہے، وہ شخص یہ نہ ہو کہ پورا شعبان کے مہینہ روزہ رکھے اور رمضان میں اس کی کیا ہو جائے، پھر بس ہو جائے جی اب میں رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ نفلی روزے کی وجہ سے فرض روزے نہ چھوٹ جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرما دیا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی عمل کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جس آدمی نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، جس آدمی نے مرنا ہوتا ہے، اس آدمی کے بارے میں اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں جس کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس سال اتنا رزق کھانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ کیا یہ قاعدہ کلیہ آپ کے لیے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھا اور فرمایا کہ میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرے، اپنی رحمت میں ڈانپ لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا کہ اگر میں بھی جنت میں جانا چاہوں گا تو اللہ رب العزت ہی کی رحمت سے جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں۔ تو یہ تھی اس مہینے کی فضیلت۔ اب یہاں پر ایک بات ہم ذہن نشین رکھیں کہ شب برات، ہم نے اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ اسلام نے اس کو یہ نام دیا ہے؟ شب برات نہیں، بلکہ یہ برات، شب برات جو ہے اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت کیا ہے، بہت سے حدیث سے ثابت ہے، اور بعض دوسرے سرے سے اس مبارک رات کو کسی بھی قسم کی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب اس وقت 2 گروہ ہمارے معاشرے میں کام چل رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اس کو شب قدر کے ہم پلہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو جتنا اجر و ثواب، جتنی فضیلت شب قدر کی ہے اتنی فضیلت اس شب برات کی ہے، اور یہ دونوں ہی اپنے موقف میں کیا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی فضائل الگ ہے، اس کی فضیلت قرآن میں ہے، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی لیلۃ القدر کے فضائل کے حوالے سے، اور شب برات کے حوالے سے احادیث میں ذکر ملتا ہے اس کے فضائل الگ ہے، جیسا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایک گھڑی، ایک وقت کھڑا ہو جانا 1000 سال نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ اور شب برات کی یہ فضیلت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس رات میں جس نے جتنا رزق لینا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور اسی طرح جس بچے نے، جس انسان نے، جس روح نے اس دنیا میں اس سال آنا ہے اس کا نام جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دونوں کی فضیلتیں الگ ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، ان کا بھی موقف غلط ہے، اور وہ لوگ جو اس کی فضیلت کو اتنا بیان کر دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو ان کا موقف بھی درست نہیں۔ اب اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت کیا ہے، مجرموں کی بخشش فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے روایت میں کیا پڑھا کہ اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر، یعنی بہت کثیر تعداد میں گناہ گاروں کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں،
بخشتے ہیں، اس وجہ سے اس کو برات کا نام دیا گیا، ورنہ اسلام میں یہ نام اس کا نہیں ہے کہ اس کو شب برات کہا جائے، بلکہ یہ مخصوص نام ایک اردو کا لفظ ہے برات، اور اسی طرح اس کو عربی میں بھی برات کہا جاتا ہے، لیکن احادیث میں اس کا نام شب برات ہے۔ احادیث میں جو اس کا نام آیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی درمیانہ دن، آدھے مہینے والا دن، ایسے یعنی کہ 15 دن، جب 15 دن ختم ہو جائے تو مہینے کا کیا ہو جاتا ہے، ادھر نصف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور آخری بات جو ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ بعض لوگ 15 شعبان کے روزے کو بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رکھے تھے اپنی قوت کے مطابق پورے مہینہ بھی روزہ رکھا شعبان کا، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہمارے نزدیک فرض کی اتنی اہمیت، رمضان المبارک کے روزے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا ہم اس نفلی روزے کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس رات کی فضیلت تو ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کی فضیلت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کے روزہ جو رکھا جاتا ہے عام طور پر وہ رکھا جاتا ہے، وہ ایام بیض کے روزے کے طور پر رکھا جاتا ہے، یعنی جو 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا، یہ 15 شعبان کا روزہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کی ان 3 تاریخوں کا ایام بیض جسے کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھتے تھے، تو اس نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھنا صرف شعبان کی فضیلت کی وجہ سے کہ جی شب برات ہے اس کا اگلا دن ہے، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے رکھتا ہے کہ جی ایام بیض چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے اس نیت کے ساتھ۔ اور اتنی بابرکت والا مہینہ ہونے کے باوجود کون سے ایسے افراد ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں سوائے 2 شخصوں کے، باقی سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 2 قسم کے لوگ جن میں یہ 2 عادات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کینہ پرور، جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، دوسرے کے لیے حسد ہو، اور دوسرے کو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں دیکھ کر جلتا ہو اور اس کے بارے میں اپنے سینے میں دل میں کیا رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے اللہ رب العزت اتنی بڑی بابرکت رات میں بھی کیا نہیں فرماتے، مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جس نے کسی دوسرے کو ناحق قتل کیا ہو، کسی دوسرے کو ناحق قتل کیا ہو۔ اب یہ قتل کرنا، اس کو سمجھیں کہ یہ قتل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ کسی بڑے آدمی کو، بڑی عورت کو یا نوجوان کو قتل کریں، یہ قتل کرنا اس زمرے میں بھی آ جاتا ہے جو ہماری خواتین معاشرے کے دباؤ میں آ کر، اور اسی طرح فیملی پلاننگ کے تحت 4 مہینے گزرنے کے بعد جس نومولود بچے کو ضائع کرواتی ہیں وہ بھی قتل کے اندر آ جاتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید قتل کرنا یہی ہے کسی چلتے پھرتے جوان آدمی کو، کسی سانس لیے ہوئے کو، اور جو باہر آ گیا ہے انسان اس دنیا کے اندر، اس کو قتل کرنا قتل ہے۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ ذی روح، ہر وہ انسان، ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور 4 ماہ ہو چکے ہیں، اس کے اندر 4 ماہ کے بعد کیا کر دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اس کا ضائع کروانا، اس کو ختم کروانا ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بھی اس قتل کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہے، تھوڑی سی فیملی پلاننگ بنی جی، معاش کی تنگی کی وجہ سے، لوگوں کے برتاؤ کی وجہ سے کیا کروا دیا جاتا ہے، 4 ماہ گزرنے کے بعد اس کو کیا کروا دیا جاتا ہے، ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی گناہ کے اندر شمار کیا جائے گا جو ایک انسان کا قتل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت شعبان کے مہینے میں جتنی فضیلتیں ہیں ہمیں ان فضیلتوں کے اندر ہمارا حصہ رکھے، اور اللہ رب العزت محروم ترین جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بچنے کی اور ان صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔